نے اس عظیم پروجیکٹ کو اپروو کیا اور آج ہم چیف منسٹر پنجاب میری بہن محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ دن رات پنجاب کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے بلکہ انہوں نے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کا بھی بڑے آسان طریقے سے وہ استعمال کر رہی ہیں اور جہاں ضرورت ہے وہاں فنڈز کھل کر دیے جا رہے ہیں۔ ابھی جب ایم ڈی واسا بات کر رہے تھے غفران صاحب، میں سوچ کے آیا تھا کہ میں ان کا ذکر کروں گا۔ یہ ایک خاموش مجاہد ہے اور جو سول سرونٹس اپنی تنخواہ میں اور محدود مرات میں اربوں اور کھربوں کے کام کرتے ہیں اور دریا میں سے خشک کپڑوں کے ساتھ نکل آتے ہیں، یہ ان میں شامل ہے۔ ہم ان کو آج سے نہیں جانتے، ہم بھی بابے بن گئے ہیں اور یہ بھی بابا بننے کے قریب ہیں، ہم انہیں جوانی سے جانتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک راہ راست پہ چلنے والے ایک سول سرونٹ ہیں، مایا ناز انجینئر ہیں، اور غفران صاحب لاہور آپ کا شکر گزار ہے، لاہور آپ کی محبت کا، آپ کی توجہ کا اور آپ کی محنت کا مقروض ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ پبلکلی مجھے اگر موقع ملا ہے تو میں اس کو اکنالج کروں، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے دل کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں خوش کرنے کے لیے بات نہیں کرتا۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ان کا ایم ڈی صاحب کا فون آیا ایک دن اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میاں میر ڈرین، جسے کینٹ ڈرین کہتے ہیں اور جو تقریباً آدھے لاہور کا احاطہ کرتی ہے، اس کے بارے میں ایک گرانٹ اویلیبل ہو سکتی ہے، تھوڑی ایفرٹ کی جائے اور فیڈرل گورنمنٹ میں ہم کوشش کریں مل کے تو اس کی اپروول ہو جائے گی۔ اور اس دن سے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوا، ایفرٹ ساری ان کی ہے، ہم نے بھی اپنا زور لگایا۔ سو یہ جو آج آپ کو جس پروجیکٹ کا افتتاح کیا گیا، جو 4 ارب روپے کی لاگت سے، جو ہربنس پورہ، جوڑے پل اور اس کے بعد زرار شہید روڈ اور دھرم پورہ تک تمام ملحقہ آبادیوں کے سیوریج کے مسئلے کو فار آل ٹائمز ٹو کم حل کر دے گا، یہ ابتدا ہے، یہ تو نقطہ آغاز ہے۔ اصل پروجیکٹ وہ ہے جو کینٹ ڈرین، جو سابقہ میاں میر ڈرین ہے، وہ ڈرین اسی طرح غائب ہو جائے گی جیسے شہباز شریف صاحب نے چند سال پہلے سمنا آباد والا نالا غائب کر دیا تھا، اور جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے والٹن روڈ والا نالا بھی غائب ہو گیا اور بدل گیا سارا کچھ۔ اسی طرح یہ پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے اور ٹنل بورنگ مشینز اس میں استعمال ہوں گی۔ پہلی بار یہ ٹیکنالوجی یہ ڈیمز کے لیے اور ٹنلز کے لیے دنیا میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اب یہاں پہ سیوریج کے لیے اور پھر کانڈیوٹ آگے میرا خیال ہے یہ بنائیں گے، اس کے لیے استعمال ہوگا۔ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، شاید واسا کا لاہور میں یہ سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ہوگا جو اب تک انہوں نے کام کیا ہے، اور تقریباً 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جن کے اکراس لاکھوں لاہور کے رہنے والے اس سے مستفید ہوں گے۔ آپ تصور کریں کہ جن کے گھر کے سامنے گندا نالا ہے، وہ گندا نالا ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اور ان کا پلان انفیکٹ تو یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ایک کلیئر واٹر کی ایک کینال بنانا چاہتے ہیں، یعنی گندا نالا اگر صاف پانی کی نہر میں کنورٹ ہو جائے اور برساتی پانی سارا اس کے اندر آئے تو سوچیں تصور کیا ہوگا۔ یہ پچھلے الیکشنوں کی بات ہے، یہ کچھ دھرم پورے کا علاقہ مصطفیٰ آباد کا میرے حلقے میں نیا آیا تھا میرے لیے، میں وہاں گیا تو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کیا کیا ہے، کرا دے کہ نالا یا نالا ختم کرا دیو۔ میں کہا یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی چھوٹا مطالبہ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا جی یہی مسئلہ ہے ساڈا۔ میں کہا یار نالا میرا پیچھا کرتا پیا، پہلے والٹن روڈ والا نالا پیچھے لگا ہوا سی، انہیں اس تو بھی بڑا نالا پلے پی گیا۔ میں آ کے اپنے دوستوں نے کیا، میں کہا یہ بڑا اوکھا پینڈا ہے، مسا والٹن روڈ والا نالا جڑا انہوں نے نبیڑیا ہے تو اس تو کوئی 10 گنا بڑا نالا ساڑھے کھتے پی گیا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہایت اچھے مستقبل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، بہت ہی عمدہ مستقبل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ایک سیکنڈ، میں اس موقع پہ تھوڑی ہٹ کے بھی بات کرنے لگا ہوں کیونکہ میڈیا کے ذریعے بات پہنچے گی۔ کہ میں ایک پروجیکٹ چھوڑ آیا تھا
شادرہ سے رائے ونڈ تک ریلوے لائن کے اکراس لینئر پارک بننا تھا 40 کلومیٹر کا کی آبادی رہتی ہے. تو میں ریلوے اتھارٹیز کو، منسٹر ریلویز کو بھی اپیل کرتا ہوں اور چیف منسٹر صاحبہ کو بھی کہ اس میں بات چیت ابتدائی ہوئی ہے. پروجیکٹ شروع بھی ہو گیا تھا شہباز صاحب کے دور میں، پھر وقت بدل گیا اور تبدیلی والے آ گئے اور انہوں نے ایسی تبدیلی دکھائی کہ جناب سارا ملک جو تھا اس کا نظام الٹ پلٹ ہو گیا. تو وہ کوٹ لکھپت سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا ماسٹر پروجیکٹ، اس کا پائلٹ پروجیکٹ. اس کو بھی اگر شروع کیا جائے تو زیادہ مہنگا کام نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جن کے گھروں کے سامنے کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں وہاں پہ اگر لینئر پارک بن جائے، لوگ صبح واک کیا کریں، بچے جو ہے وہ اوپن جم میں ایکسرسائز کریں، سارا ماحول بدل جائے گا. 15-16 لاکھ لاہور کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. میں توقع کرتا ہوں کہ یہ آواز پہنچے گی اور اس پر بھی عمل درآمد ہوگا. اسی طرح جو لاہور ڈیولپمنٹ پیکیج ہے وہ حقیقت یہ ہے، ماننا چاہیے، ایک انقلابی پروگرام ہے اور اس کا کریڈٹ چیف منسٹر پنجاب کو جاتا ہے. ہمارے اپنے حلقے میں تقریباً 8.5-9 ارب روپے کے پروجیکٹ ہے لاہور کینٹ میں، اور وہ واسا کرے گا، ایک ہی ایجنسی کرے گی. ہمیں واسا پہ بہت اعتبار ہے اور ہم نے خود ریکویسٹ کیا کہ جی واسا سے کروائیں، بجائے 2 ادارے کام کریں، 1 ونڈو آپریشن. اسی طرح یہ ہر حلقے میں، جیسے کہ ابھی بتا رہے تھے سلمان رفیق صاحب کہ کوئی تقریباً 125 ارب روپے کا یہ LDP اور یہ فیز 1 ہے. اس کے بعد اس کا فیز 2 آئے گا. کئی سالوں سے جو اندر گلیاں ٹوٹ گئی ہیں وہ گلیاں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، لیکن یہ جب ایک بار بن جائیں تو یہ پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پہ پیرا دیں اور روڈ کٹ نہ لگنے دیں اس کے اوپر. اور جو لوگ اپنے تھڑے بڑھا لیتے ہیں اور اپنے وہ وہاں پہ سلوپ بنا لیتے ہیں اور گلی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، یہ سب ہم توڑیں گے بنانے سے پہلے. دوبارہ نہیں بننے چاہیے. جس کو شوق ہے سیڑھیاں بنانے کا اپنے گھر کے اندر بنائے، گلی کے اندر سیڑھیاں مت بنائیں. گلیوں کو قبضے چھوڑ دیں، راستے کھولیں، راستے بند نہیں ہونے چاہیے اور اس کے لیے کسی سختی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اسے والنٹیئر کرنا چاہیے سب. کچھ باتیں میں موقع سے فائدہ اٹھا کے اور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا بھی موجود ہے. یہ بعد میں مجھے کہیں گے کہ میں نے سوال کرنے ہیں، میں نے ان کو پکڑائی نہیں دینی، اور اس لیے ابھی اتنی بات کر لیتے ہیں تاکہ ضرورت محسوس نہ ہو. دیکھیں، ایک تو میں ریکویسٹ کر چکا ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کو، آج میڈیا کے ذریعے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک برج ہے جو CBDA نے بنایا ہے جو والٹن روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے کلمہ چوک کے ساتھ. تو میری یہ درخواست ہے کہ اس برج کا نام پنجاب کے بہادر سپوت اور برٹش امپیریلزم کو چیلنج کرنے والے رائے احمد خان کھرل شہید کے نام پہ رکھا جانا چاہیے. میں یہ بات آلریڈی حکومت پنجاب کے جو ڈیسیجن میکر ہیں اور امپورٹنٹ لوگ ہیں ان تک پہنچا چکا ہوں. تو میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آواز کو سنا جائے گا اور جو لنک کر رہا ہے والٹن روڈ کو کلمہ چوک سے برج، اس کا نام رائے احمد خان کھرل شہید کے نام پہ رکھا جائے گا. ایک تو یہ کہ وہ شہید ہیں اور ایک تو یہ کہ انہوں نے جب جنگ آزادی جو تھی بدقسمتی سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی تو انہوں نے دریائے راوی کے آر پار جو آبادیاں تھیں وہاں پہ ہزاروں مجاہدین کو اکٹھا کیا اور وہ انگریز فوجوں سے لڑے اور انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا، انہیں شہید کیا گیا. ان کے سر کو کئی دن تک گوگیرا جیل کے صدر دروازے پہ لٹکایا گیا. ان کے ساتھیوں نے اس قاتل سے انتقام بھی لیا اور اس کو مار دیا، اور وہ ایک مزاحمت، پنجابیوں کی مزاحمت کا سمبل بن چکے ہیں رائے احمد خان کھرل. سو جو لوگ یہ کہتے ہیں، جڑے کہتے ہیں کہ پنجابیاں نے مزاحمت نہیں کی تھی، انہوں نے پتہ ہونا چاہیے کہ پنجاب دے ਧਰਤੀ نے رائے احمد خان کھرل ورگے سپوت، مراد فتیانے ورگے سپوت پیدا کیتے، انہوں دی یاد تازہ رکھی جانی چاہیے. اسے کر کے میں کہنا کہ جڑے شہداء اور جنہوں نے قربانیاں دیتیاں اور جنہوں نے انگریزی استعمار نو للکاریا ہے اور جنہوں نے بنیاد رکھی ہے کہ انگریز علاقہ چھوڑ کے جاوے، انہوں دے نام تے یادگاراں اور ادارے بنانے چاہیے تاکہ آن والی نسلوں کے بھی مزاحمت کا جذبہ پیدا ہوئے اور آزادی کی جڑی شمع ہے وہ جلدی رہے. میں یہ نوٹ کرنا ہے اور میں بار بار یہ گل کہہ رہے ہیں کئی کافی عرصے تو کہ بدقسمتی نال
ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ हैं। लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੇ हैं ਕਿ ਜੋ ਸਲੂਕ ਅਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ BLA ਦੇ ਕਾਤਲ ਔਰ ਗੁੰਡੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਹਰ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਨਰੇਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ हैं, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਗਏ हैं, ਵੰਡੇ ਵੀ ਗਏ हैं, ਵੱਡੇ ਵੀ ਗਏ हैं, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਵਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਰਾਓ ਤਸਲੀਮ ਤੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੁਲਕ 4 ਵਫਾਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਹਰ ਫੈਡਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਰਾਬਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਸਿੰਧ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਿਲਤਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਓ ਵੀ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਯੂਜ਼ਰਪਰ ਸਨ, ਗਾਸਬ ਸਨ। ਹਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਸਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਸਤਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰਾਸਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,
انہوں بھی سلام ہے. ساڈا کوئی مدکا نہیں کسی دے نال, ساڈا کوئی مقابلہ نہیں. مینوں خوشی ہوئی ہے جدوں میں دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قاہرہ صاحبان اور PMLN دے لوگ کٹھے گئے. ہو سکتا اسی بھی اس معاملے کوئی نہ کوئی دم درود پیچھے بہ کے کیتا ہوئے, لیکن یہ ضروری ہے. اور میں سمجھنا ہے کہ یہ دونوں مین سٹریم سیاسی جماعتاں انہاں دا آپس وچ رولا جڑا اج کل چل رہا بند ہونا چاہیے, کیونکہ یہ رولا چل نہیں سکتا زیادہ دیر. اسی مل کے اگے ودیے تو بہتر ہے, اور صرف اسی نہ مل کے اگے ودیے, پاکستان دی اپوزیشن پارٹیز نو بھی نال لے کے اگے ودیے. پاکستان سارے دا پاکستان ہے. سیاست کسے واسطے پابندی ہوتے تے عائد نہیں کی جا سکتی. سیاست دا حق سب نو ہے, لیکن قانون اور آئین دے دائرے چ رہ کے گراؤ جلاؤ, لاک ڈاؤن, پھڑ لاؤ ہر ویلے, ساڑ دیو مار دیو, یہ سیاست کو سانو اپنے ملک دی جان چھڑا دینی چاہیے. جنہوں نے سمجھ آ گئی ہے انہوں دا بھی مہربانی, تو جنہوں نے نہیں آئی وہ بھی سمجھ جا. مطالبہ کرو, تقریر کرو, اختلاف کرو, تنقید کرو, اسمبلی کے فلور تے کرو, پویں احتجاج کرو, جلسہ کرو, لیکن گراؤ جلاؤ, لاک ڈاؤن, شہر بند کر دیں گے, رستے بند کر دیں گے, یہ گفتگو ہن سیاست تو باہر کر دینی چاہیے. اسی بھی ساری زندگی بڑے احتجاج کیتے ہیں. اس حلقے تو میں 4 بار الیکٹ ہوئے ہیں. نال ہی فوج کا ناکہ ہے, تو جنرل مشرف کا دور سی, ہر 10ویں دن 15ویں دن اتنے اسی احتجاج کر رہے سا. کدی ناکہ ٹپے, کدی وائلیٹ کیتا, کبھی وائلیٹ نہیں کیتا. وہ وجہ کہ فوج دی وردی ہے یا پولیس دی وردی ہے, وہ ایک سینٹٹی ہے, وہ ایک تقدس ہے, وہ ایک اتھارٹی ہے. سانو اس وردی نو اتھارٹی نو چیلنج نہیں کرنا. جڑا انلیگل کام کر رہا ہے وہ کوئی ہے, انہوں چیلنج کرنا ہے. ساڈا کی تصادم بھئی اسی جا کے تے ناکے تے کھڑے فوجیاں نال یا سپاہیاں نال الجھ جائیے, یا احتجاج کرنا تے جا کے کور کمانڈر اس تے حملہ کر دئیے. یہ کوئی طریقہ ہے گا؟ جدو تسی یہ کرو گے تو خرابی پیدا ہوئے گی, اگوں بھی پھر جواب آئے گا. پھر جڑا جدے ہاتھ ڈنڈا ہوئے گا وہ زیادہ زور نال ضرب لگائے گا. یہ سیاسی جماعتوں کا ایک کام نہیں. سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہے اپنے موقف کا پرچار کرن, وہ واسطے میڈیا نو استعمال کرن, جلسے کرن, کنونشن کرن, لیکن کسی کا گریبان پکڑنا یہ مناسب کام نہیں. یہ سیاست خراب ہوتی ہے اور ماحول خراب ہو جاتا ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا اس موقع تے کہ میرے دوستوں, بھائیوں, نوجوانوں, ساتھیوں, اللہ نے پاکستان نو پروردگار نے بڑی عزت دیتی ہے. یہ جڑی انڈو پاک 4-5 دن کی لڑائی سی جہدے وچ کہ پاکستانی فورسز نو اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی دیتی ہے. پوری قوم اپنی فورسز دے نال کھڑیاں سن. ایسے طرح دوسرا اہم واقعہ پاک سعودی جڑا ڈیفینس ٹریٹی ہے, جڑا دفاعی معاہدہ ہویا ہے, یہ یقیناً سعودی عرب کی سیکیورٹی بھی مضبوط ہوئے گی اور پاکستان دی فوج دی جڑی ریسورسز ہے وسائل انہاں چ بھی اضافہ ہوئے گا. سانو تے وسائل دی کمی مار دی ہے, ورنہ ٹیلنٹ دی تے جرت اور بہادری دی کوئی کمی نہیں, وسائل دا مسئلہ ہے. اسی طرح جس طرح ہن فیڈرل گورنمنٹ خارجہ محاذ دے اتے کامیابیاں حاصل کر رہی ہے, میں سمجھنا ہے کہ داخلہ محاذ تے بھی ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے, آپس یکجہتی پیدا ہونی چاہیے. ملک لا اینڈ آرڈر دی صورتحال بہتر ہونا چاہیے اور جڑے مسائل انہوں نے حل ہونا چاہیے. اور جو صورتحال آزاد کشمیر دے اندر پیدا ہوئی ہے یہ دوبارہ ملک دے کسی حصے پیدا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بہرحال کشمیری ساڈے تو وڈے پاکستانی اور انہوں نے یہ خیال کیتا ہے کہ جو پاکستانی قیادت آ گئی ہے تو انہوں نے بڑے عزت نال, احترام نال, مکالمے کے ذریعے گل مکائی ہے. اتنے بھی کچھ عناصر سن جڑے چاہتے سن کہ لڑ پین, جڑے پاکستان اور ہندوستان نو ایکو پلڑے تولتے پے سن, لیکن انہوں دا ایجنڈا ناکام ہو گیا. اور جڑے کٹھے رہنا چاہتے سن, جڑنا چاہتے سن, عوامی مسائل کا حل چاہتے سن, انہوں نے کامیابی ہوئی ہے. تے دونوں سائڈاں تے مبارکباد ہے جڑے احتجاج کر رہے سن پرامن اور جنہوں نے مطالبات کو من لیتا. لیکن میں پھر کہاں گا ایسی صورتحال کسی اور جگہ تے بھی پیدا ہو سکتی ہے. یہ حالات پیدا کیتے جا رہے ہیں اور پاکستان دے پالیسی میکرز میں یہ علم ہے انہوں تے سیاسی مسئلے نال ہی حل ہوئے گا. سیاسی مسئلہ ڈنڈے نال حل نہیں ہوئے گا, جبر نال حل نہیں ہوئے گا, لے دے کے حل ہوئے گا, مکالمے نال حل ہوئے گا, ٹیبل تے بیٹھ کے مسئلے حل کرنے پڑیں گے. اس تو پہلے کہ کوئی اور صورتحال بنے سانو معاملات نو
سمپلیفائی کرنا چاہتا ہے، اور جتھے جتھے بھی کوئی بے چینی یا اضطراب موجود ہے، اور جتھے جتھے بھی آئین پاکستان نو منن والے، قانون نو منن والے موجود نے، جنہاں دے ہاتھ وچ اسلحہ نہیں، انہاں نال گفتگو کرنی چاہیے اور معاملات نو طے کر لینا چاہتا ہے، تاکہ ملک اندرونی طور تے مضبوط ہوئے۔ جب تک اسی اندرونی طور تے کٹھے نہیں ہوواں گے، مضبوط کٹھے نہیں ہوواں گے اور مستحکم نہیں ہوواں گے، اور ایک دوسرے کو گنجائش نہیں داں گے، پاکستان او عظیم منزل حاصل نہیں کر سکتا جڑی کہ اصل پاکستان دی منزل ہے۔ میں تہاڈا شکر گزار ہے کہ تسی بڑے تحمل نال، بڑے صبر نال اور بڑے توجہ نال میری اور میرے دوستان دیاں گزارشات سنیاں۔ میں ڈیلیبریٹلی پنجابی چ گل کر رہے ہیں، وہ دی وجہ یہ ہے کہ سانو جتھے اردو زبان دی ترویج واسطے اپنا رول پلے کرنا ہے، اوتھے پنجاب دے کلچر نو بھی زندہ رکھنا ہے۔ پنجاب سنیں پنجاب دا کلچر، سندھ دا کلچر، خیبر پختونخوا دا کلچر، کشمیر دا کلچر اور گلگت بلتستان دا کلچر اور بلوچستان دا کلچر، تمام زبانہ، تمام رسومات، تمام رواج ایکولی امپورٹنٹ ہے گئے، سب نو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، سب نو ترقی ملنی چاہیے، اور اپنی ماں بولی بولن لگا کسی نو شرمانا نہیں چاہتا۔ ہر شخص نو اپنی ماں بولی نو پروموٹ کرن دا، او دے تحفظ دا، انہوں پروٹیکٹ کرن دا، انہوں اگے ودان دا حق حاصل ہے، لیکن اردو ساڈی بائنڈنگ فورس ہے۔ اردو ہماری خاموش سنیں آرام سے، اردو ہماری بائنڈنگ فورس ہے۔ اردو سے ہماری محبت ختم نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، لیکن اردو کو بھی پروموٹ کریں گے، علاقائی زبانوں کو بھی پروموٹ کریں گے، پاکستان کو ایک گلدستہ بنائیں گے جس میں ساری قومیتیں، سارے فیڈریٹنگ یونٹ اپنے حقوق لے کر انصاف کے ساتھ رہ سکیں اور مل کے اس ملک کو پائیدار بنائیں، مستحکم بنائیں، خوشحال بنائیں اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں، تاکہ بھوک، غربت، جہالت، فرقہ واریت اور ہر قسم سے تعصبات پاکستان کی تعمیر کی جا سکے۔ پاکستان پائندہ باد۔